بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر کذب افترا کرے۔ کذب کہتے ہیں خلاف واقع، اور افترا کہتے ہیں کاٹ چھانٹ کرنا، کاٹنا کسی چیز کو، جیسے آپ کپڑا دیتے ہیں درزی کو، ٹھیک ہے، تو اس ایسی حالت میں ہوتا ہے جو آپ کی مرضی کی حالت نہیں ہے۔ کپڑا آپ کی مرضی کا ہے لیکن اس کی حالت آپ کی مرضی کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے سائز کا سلا ہوا نہیں، آپ تھان تو نہیں پہن سکتے کھول، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، سینا پڑتا ہے۔ تو وہ جو درزی کاٹتا ہے اپنی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کو بھی یہ افترا کہتے ہیں۔ فیر یا اس کا وہ جو اصلی بنیادی حروف ہوتے ہیں وہ بہرحال کاٹ چھانٹ کرنے کے معنی میں۔ تو خلاف واقع اپنی مرضی کی کاٹ چھانٹ کر کے بات کرنا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے اوپر یہ کام کرتا، اللہ سے منسوب کر کے کاٹ چھانٹ کر کے گھڑتا ہے باتوں کو۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ روایات میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، ٹھیک ہے، کہ یہ اس قسم کی اس نے باتیں کی تھی اور اس کے بارے میں یہ اتری تھی۔ یہ بھی بنو امیہ میں سے تھا، اور عجیب بات یہ کہ پہلے کاتب وحی بھی رہا ہے، بعد میں اس قسم کی حرکت اس نے کر دی تھی۔ بس اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر کذب افترا کرے، یعنی باندھے گھڑے، یا جو یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح عنقریب میں بھی ویسی ہی کتاب نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ تو یہ اب انداز بتا رہا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ کا، ٹھیک ہے۔ مثلا رسول پاک فرماتے تھے مجھ پہ وہی آتی ہے، تو وہ تو مجھ پر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، میں بھی تو بتاتا ہوں میرے پہ وہی آتی ہے۔ اور جس طرح قرآن نے کہا تھا اس طرح کی صورت بنا لاؤ، اس نے کہا میں بھی ایسے اللہ نے نازل کیا تو میں بھی نازل کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ مذاق اڑانے کے لیے کر نہیں سکتے تھے۔ تاریخ نے بتایا ہے کہ کسی نے اس چیلنج کو یعنی کوئی پورا نہیں کر سکتا، کوشش کی بھی تو ان کا مذاق ہی اڑایا گیا۔ اتنے گھٹیا کلام بنا کے لائے تھے کہ قرآن کے سامنے جب ان کو رکھا جاتا تھا تو اس کا گھٹیا پن خود ظاہر ہو جاتا تھا، اس کا مذاق بنتا، اس کی توہین ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ مذاق اڑانے کے جملے ہیں، رسول اللہ کو نعوذ باللہ تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ میرے اوپر بھی وہی آتی ہے، تم اکیلے تھوڑی ہو، میں بھی نبی ہوں، ایسے باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے رسول، یہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے، کاش آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ظالم موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے۔ غمرات یعنی سکرات، جب انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، موت کے حادثے کی شدت جب ان پہ آئے گی تو ان کی یہ جو تیز زبانی ہے ان کی بھول جائیں گی،
یہ چھلانگیں ساری ان کو بھول جائیں گی. آپ اگر دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہونے والی ہے، یہ جو ابھی آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے تنگ کرتے ہیں. اور کاش آپ ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھ لیتے. کیسے؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ان سے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، یعنی ہم کھینچنے آئے ہیں تمہارے اندر سے تمہاری جان کو، نکالو باہر. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. کس لیے کہیں گے؟ آج تمہیں ذلت آمیز، یعنی ایسا عذاب جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا، تمہاری توہین ہوگی. آج تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ جو تم اللہ پر ناحق گھڑا کرتے تھے باتیں، اللہ کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کے جو باتیں کرتے تھے، آج تمہیں اس کے بدلے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا. اور وہ کیا؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کی آیات کے سامنے تم اکڑے رہتے تھے. یعنی خدا کچھ کہتا تھا تم کہتے تھے نہیں یہ نہیں تو یہ ہے. اللہ کی آیات کو تم اکڑ جاتے تھے، اللہ کی آیات کی بات نہیں مانتے تھے. اس لیے آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. اللہ العلی العظیم.